وزیر اعظم عمران خان نے آج اے آر وائی نیوز کو 23 اکتوبر کو انٹرویو دیا۔ اے آر وائی کے معروف صحافی صابر شاکر اور چودھری غلام حسین کو یہ انٹرویو دیا گیا۔ اس انٹرویو میں جو اہم باتیں کیا کیا ہوئی اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ وزیر اعظم نے کن باتوں پہ جو ہے کون سی اہم باتیں تھیں، کن باتوں پہ زیادہ ان کو کمنٹ کیا، ساری باتوں پہ بات کریں گے، لیکن جو زیادہ اہم باتیں وہ پہلے ڈسکس کریں گے۔ جو انٹرویو ہے اس کے جو اہم نکات یہ ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے نواز شریف کے حوالے سے بات کی، لاہور ہائی کورٹ کے حوالے سے بات کی، اور این آر او کے حوالے سے بات کی، اور بھارت کے حوالے سے بات کی، اسرائیل، امریکہ اور بھارت تینوں ملکوں کے بارے میں بات کی۔ اس کے علاوہ عدلیہ پہ بات کی، اسٹیبلشمنٹ پہ بات کی۔ تو ہم ساری باتوں پہ آپ کو میں بتاتا ہوں ساری چیزیں۔ سب سے پہلے تو شروع کرتے ہیں نواز شریف کے سوال سے۔ جب وطن واپسی کا سوال کیا گیا وزیر اعظم عمران خان سے نواز شریف کے حوالے سے، تو عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی وطن واپسی سے متعلق پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے اگر مجھے خود بھی برطانیہ جانا پڑا تو جاؤں گا، اگر مجھے ضرورت پڑی تو وہاں کے وزیر اعظم جو برطانیہ کے ہیں بورس جانسن سے خود بات کروں گا۔ انہوں نے ملک کے ساتھ جو بھی کیا بدقسمتی سے عدلیہ نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کا یہ بھی کہنا تھا لاہور ہائی کورٹ سے سفارش کی تھی کہ وہ 7 ارب روپے کا ضمانتی بانڈ مانگے، عدلیہ نے ہماری بات نہیں مانی اور شہباز شریف کی گارنٹی پر بیٹھ جانے دیا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں لوگ اقتدار میں صرف جائیدادیں بنانے آتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وفاداری اقتدار کے لیے نہیں منشور کے لیے ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ عمران خان نے مزید کہا کہ اپوزیشن مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اسحاق ڈار کو اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے پاکستان سے باہر بھگایا۔ شہباز شریف کا ایک بیٹا فرار ہوا، جبکہ نواز شریف کے 2 بیٹے بھی مشہور ہیں۔ جب ان سے پوچھو کہ بیٹے کیوں بھاگے تو کہتے ہیں برطانوی شہری ہیں۔ نواز شریف کے بیٹے اربوں روپے کی جائیدادوں کے مالک ہیں۔ اپوزیشن رہنماؤں کے سوال کے بارے میں وزیر اعظم صاحب کا کہنا تھا، میں ان سب کو جانتا ہوں کہ یہ کیا سے کیا بن گئے۔ ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان پہ ایسا دباؤ ڈالا جائے کہ ہماری جان چھوڑ دے۔ میں نے 10 سال قبل ہی پیش گوئی کی تھی یہ سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ وزیر اعظم بننے کے بعد قوم سے پہلے خطاب کرتے ہوئے بھی ان کے اتحاد کی بات کی تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا تھا کہ ہماری کوشش ہے ایسا ملک بنائے جو قرض لینے کے بجائے غریب ممالک کو مدد فراہم کرے۔ کوشش کر رہے ہیں پناہ گاہیں بنائیں تاکہ مزدوروں کو مدد فراہم کی جا سکے۔ مزدور رہائش کی رقم بچا کر اہل خانہ کو بھیج دیں۔ ہم غریبوں کے لیے ہیلتھ کارڈ سہولت لائے تاکہ شہریوں کو مفت علاج ہو سکے۔ اور مزید جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے تمام شہریوں میں ہیلتھ کارڈ تقسیم کیے گئے۔ ہماری کوشش ہے کہ پنجاب کے سفید پوش طبقے کو بھی ہیلتھ کارڈ پہنچایا جائے۔ حکومت پاکستان تاریخ میں پہلی بار غریبوں اور تنخواہ دار طبقے کے لیے گھر بنا رہی ہے۔ 1 لاکھ گھر کے منصوبے میں شامل ہر گھر پر حکومت 3 لاکھ روپے سبسڈی دے گی۔ بینکوں کو پابند کریں گے کہ 5% شرح سود پر شہریوں کو قرضے دیے جائیں۔ اگر شرح سود بہت زیادہ اضافہ بھی ہوا تو ہم 7% پہ قرض دیں گے، اگر شرح سود میں کمی ہوئی تو قرض بھی کم دیں گے۔ عمران خان نے بتایا کہ بھارت میں گھروں کے لیے قرض 10% شرح سود پہ دی جاتا ہے، ایسا ہی امریکہ اور یورپ میں بھی کیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے جو ہے نواز شریف پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو ہے اس کی ساری زندگی جھوٹ پر مبنی ہے، ہمیشہ اس نے شروع سے لے کے آخر تک جھوٹ بولا ہے، ہزاروں بیماریاں گنوا دی لیکن جو ہے اب جو ہے بالکل ٹھیک پھر رہا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے نواز شریف کو چوہا بھی قرار دے دیا اور کہا کہ یہ چپ بیٹھا رہا وہاں پہ این آر او کے انتظار میں، جب این آر او نہیں ملا تو فوج کے خلاف بولنے لگ گیا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ جب یہ لوگ مسلم نون کے کچھ لوگ جنرل قمر باجوہ صاحب سے ملے تو جنرل قمر باجوہ صاحب نے مجھے بتایا تھا اور میری اجازت سے ہی ملے تھے، اور اب یہ جو ہے ایسے آ کے میڈیا پہ انکار کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا جو بھی ہو جائے میں کبھی بھی این آر او نہیں دوں گا ان لوگوں کو، چاہے جو ہے میری قبر بھی کھود دی جائے تب بھی میں ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اگر میری حکومت چلی بھی جاتی ہے تو بھی میں عوام کو سڑکوں پر نکالوں گا اور جو ہے ان کو واپس نہیں آنے دوں گا جو بھی ہو جائے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مزید یہ بھی کہا کہ میں جو ہے سٹرگل سے 22 سال کی سٹرگل کے بعد یہاں آیا ہوں، میں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نہیں پلا بڑا،
عمران خان صاحب نے کہا کہ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں یہ ہے کہ ہمیشہ عدلیہ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کا ساتھ دیا ہے، تبھی یہ لوگ جو ہے آج اس طرح بڑھ بڑھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی غلطی پرویز مشرف کی یہ تھی کہ انہوں نے ان کو NRO دیا تھا، میں دوبارہ کبھی ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ وزیر اعظم نے اپوزیشن پہ یہ کہا کہ اگر اپوزیشن بات کرنا چاہتی ہے تو اگر NRO کی بات ہوگی تو میں کوئی NRO نہیں دینے والا۔ اس کے علاوہ اگر جو ملک کے حوالے سے کوئی بات کرنی ہے ملک کی ترقی کے لیے تو وہ بے شک میں ان سے بات کرنے کے تیار ہوں۔ مشاورت کا حکم تو قرآن مجید میں بھی دیا جاتا ہے، لیکن اگر NRO کی بات کریں گے تو NRO نہیں ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ لوگ میری تعریف کریں تو میں اس کو اپنی توہین سمجھتا ہوں، یعنی کہ تعریف کا مطلب تو یہی ہوا کہ یہ مجھے اپنے جیسا سمجھیں گے، لیکن اس لیے میں اپنی تعریف اس قابل بھی ان کو نہیں سمجھتا کہ میری یہ لوگ تعریف کریں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو نواز شریف اور یہ باتیں کر رہا ہے یہ بھارت کا ایجنڈا ہے، امریکہ، بھارت اور اسرائیل ایک ہی جھنڈے پر ہے، ایک ہی لابی ہیں یہ، اور یہ جو ہے ان کا کام یہ ہے کہ پاکستان کو جو ہے ٹکڑوں میں تقسیم کیا جائے۔ ہماری فوج یہ ہے جس نے پاکستان کو سنبھالا ہوا اور ہم یہاں تک پہنچے ہیں، نہیں تو بہت سی سازشیں ہوئی ہیں جن کو ہماری فوج نہیں سنبھالا ہے۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ مہنگائی بھی جلد کم ہو جائے گی، ہفتے 10 دن کے اندر مہنگائی نیچے آنا شروع ہو جائے گی، آپ لوگ خود دیکھیں گے، آٹا، چینی، گھی، دالیں وغیرہ ہر اور سبزیوں پھلوں پہ بھی کمی آئے گی۔ آخر میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میرا اور آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب کا ایک ہی ایجنڈا ہے کہ ملک میں ترقی آئے، اور جو بھی ہو جائے میں جو ہوں NRO ان کو نہیں ملے گا، اور NRO پہ میں کوئی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ یہ وزیر اعظم کا آج کا انٹرویو تھا، یہ جو مین جو پوائنٹ تھے وہ آپ کو بتائے ہیں۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے دلکش TV چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔